بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے تو جو میلاد شریف کا اہتمام آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے میری آواز پر لبیک کہی، جو جس قابل تھا اس سے بڑھ کر اس نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، اور علماء کی تعداد بھی بڑے مناسب پیمانے پر تھی۔ ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی تعداد میں تھے، اللہ کا شکر ہے۔ اور لوگوں نے مالی خدمات بھی بہت تسلی سے کی ہیں، اور سخیاں ز اموال برمی خورن بخیلاں غم سی مزر میں خورن۔ سخی بھی ایک فائدہ اٹھاتے ہیں مال سے، وہ مال کا پھل کھاتے ہیں، اور کنجوس پر بھی مال کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ غم کھاتا ہے، مال کا غم کھاتا، کھاتے دونوں ہیں، ایک پھل کھاتا ایک غم کھاتا۔ سعدی مرحوم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے پاس پیسے تھے، اس نے جا کر کے کہیں جنگل میں دفن کیے، اور نشانی کیا چھوڑی، اس جگہ جھڑوں کا سایہ تھا، بادلوں کا سایہ تھا۔ اب بادل ادھر کے ادھر چلے گئے ہوا کے دھکیلنے سے، تو بیٹے نے کہا وہ میں نے نکال کے خرچ کر کے کھا پی لیے۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا جگہ گھیرنے کے لیے وہاں میں نے پتھر دفن کر دیا، جیسے پیسے ویسے پتھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے دوستوں نے ہمارا بہت دل خوش کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ ان کے دلوں کو خوش کرے۔ جنہوں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے پیسے بھی خرچ کیے ہیں، وقت بھی خرچ کیا ہے۔ ہماری بیٹیوں نے پورے ملک میں اپنے سہیلیوں کو، اپنے خاندان کی خواتین کو تیار کر کے اس جلوس میں شامل کیا ہے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک ناتمام آیت پڑھی ہے، اور اس کے اندر پروردگار عالم نے یہاں سے بات کو شروع کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر کے بھیجا، کیونکہ وہ معجزات جو ہوتے نا وہ نبی کی صدق نبوت کی تائید کرتے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے۔ اگر سچا نہ ہوتا تو اس کا کہا پورا نہ ہوتا۔ اصالۃ الاوہام کتاب ہے مرزا قادیانی کی، اس میں کتنے ہی جھوٹ ان کے ہیں، اور اس کو جو صفائی کس سے کرتے ہیں، کہتے ہیں نبیوں کی پیشین گوئیاں اکثر جھوٹی ہوتی رہی ہیں۔ بد نصیب خود کفر کرتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کفر کی تعلیم سوسائٹی کو دیتا ہے۔ کسی نبی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا نہیں ہونے دیا، خدا نے ان کے سچا ہونے پر خود فخر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھو، وہ بڑا سچا نبی تھا، اس کی سچائی اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ جب اس کی پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوں تو پھر اس کی سچائی کی دلیل کیا رہے گی باقی؟ نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، اور یہ کتب سیاہ کی حدیث ہے، دو آدمی لشکر سے رہ گئے، ایک ابو ذر ایک ابو خیسمہ۔ یہ ایک میمنہ پر لڑنے کے بڑے بہادر تھے، ایک میسرہ پر لڑنے کے بڑے بہادر تھے۔ یہ اس وقت کے لشکر کی اقسام ہیں۔ ایک مقدمۃ الجیش ہے، ہراول دستہ جو آگے آگے چلتا ہے، وہ دلیروں اور بہادروں کا جتھا ہوتا ہے، اور ایک دانی طرف لڑتا ہے اس کو کہتے ہیں اصحاب المیمنہ، ایک بائیں ہاتھ پہ لڑتا ہے ان کا اصحاب المیسرہ۔ میمنہ کے ماہر تھے حضرت ابو ذر غفاری، اور میسرہ کے ماہر سے ابو خیسمہ۔
تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اس جنگ کی تیاری میں مصروف جا رہے ہیں، سفر چل رہا ہے سرکار کا۔ جب مدینہ طیبہ سے چلے تو یہ بڑا مشکل وقت تھا، اس کا نام ہی یوم الاسرت رکھا گیا، اللہ اکبر، مشکل کا دن۔ اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے راز کھلے۔ سرکار نے جب فرمایا کہ آگے ہم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ قبیلوں کے ساتھ لڑی ہیں، بادشاہوں کے ساتھ یہ پہلی ہی جنگ ہے، لیکن بادشاہ بھی عام بادشاہ نہیں، گریٹ پاور کا متوازی ملک ہے، اللہ رومن امپائر سے جنگ لڑی جانے والی ہے۔ جبکہ اس وقت ایک مرتبہ ایرانیوں کو شکست دے چکے ہوئے ہیں، جس کی پیشن گوئی سرکار نے خود کی تھی۔ سبحان اللہ، وہ ایسے تھا، وہ بھی ضمناً بات سمجھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط لگا کے آ گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عنقریب لڑائی ہوگی اور تمہارے رومن جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، تو ان کو بھی شکست ہوئی ہے، تمہیں بھی شکست ہوگی۔ اللہ اکبر، ایرانی بھی مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، آگ کے پوجنے والے ہیں، تو ان کو کامیابی ہوئی ہے، ہمیں بھی کامیابی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ 10 اونٹوں کی شرط لگائی۔ سبحان اللہ، صاحب تفسیر نصفی نے یہ لکھا، عقود فاصلہ، اللہ وہ بارگیننگ جو ارریگولر ہے، وہ غیر اسلامی مملکت میں درست ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جائز، جیسے یہ ملک ہے، جی اس میں آپ سود پر پیسے لے کے مکان خریدتے ہیں، سود حرام ہے، لیکن یہ عقود فاصلہ میں سے ہے۔ غیر اسلامی ملک میں کافر سے، غیر مسلم سے سود لینا بھی درست ہے، دینا بھی درست ہے۔ اللہ اکبر، لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، سبحان اللہ، یہ مسلم شریف کا حدیث ہے سبحان اللہ، کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان غیر اسلامی ملک میں سود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے ان کی اس شرط لگانے کو مباح قرار دیا گیا۔ آہا، آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو، مدت کی بھی ترمیم کرو، اونٹوں کی بھی ترمیم کرو، اونٹوں کی تعداد بڑھاؤ۔ 10 اونٹوں کی شرط تھی، اب کا 100 اونٹ، اللہ، عرصہ کتنا؟ آہا، 8 برس۔ 8 برس میں اگر ہمارے رومن نہ جیتے تو پھر ہم تمہیں 100 اونٹ دینے کے پابند ہیں، اور اگر جیت گئے تو تم 100 پاؤنڈ ہمیں دینے کے پابند ہو۔ سبحان اللہ، جس تاریخ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ، مکہ شریف سے چلنے لگے، اس تاریخ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ان سے طے کر اپنا ضامن ان کو دے۔ سبحان اللہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو ان کے سامنے کیا کہ ہم کسی مجبوری سے آگے پیچھے کہیں جا رہے ہیں، اگر وہ وقت آ جائے تو جیت ہار کے موقع پر یہ میرا بیٹا اگر 100 اونٹ وصول کرنے پڑیں تو یہ کرے گا، واہ جی واہ، اور اگر ادا کرنے پڑیں تو یہ ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ طے کر کے چلے۔ سبحان اللہ، اور جس دن کہ بدر کی جنگ ہے، اس پر بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے فن تفسیر کی روح سے، سبحان اللہ، کہ اس آیت کا شان نزول کہ یولون الدبر، ایک وقت ایسا آنے والا ہے یہ کفار پیٹھ دے کے بھاگیں گے، ہاں جی، اس کا شان نزول بدر کی جنگ ہے، سبحان اللہ، نازل کب ہوئی ہے؟ مکے میں، سبحان اللہ، نزول مکے میں، شان مدینے میں، اللہ اللہ، شان نزول ادھر ہے۔ سبحان اللہ، یہ فن تفسیر بھی جاننے کا علم، اس کے بغیر تفسیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اس تاریخ وہاں دشمن کے آمنا سامنا ہے، اس وقت اطلاع ملی آج رومنوں نے ایرانیوں کو مار بھگایا ہے، اور انہوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے رومیہ، یہ بابلونیا کے قریب ہے، بابلونیا کے قریب آج بھی وہ شہر موجود ہے، گاہ بگاہ اخباروں میں اس کا ذکر آتا ہے، جو موجودہ دہشت گردی چل رہی ہے، تو اس علاقے میں انہوں نے اپنے شہر کی بنیاد رکھی، سبحان اللہ، وہ جنگ کا مرکز تھا، اور رومن کامیاب ہو گئے اور 100 اونٹ ان سے لیے گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارریگولر بارگیننگز، عقود فاصلہ غیر مسلم ملک میں
مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان مباح ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب حضرت نبی کریم علیہ السلام اس وقت دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار ہم تعداد میں بھی تھوڑے ہیں, 3 لاکھ کی فوج وہاں موجود ہے اور ہم کل 33,000 آدمی بنے ہیں. اس میں پیسے کی بڑی ضرورت ہے. بادشاہوں سے لڑے جانے والی یہ پہلی جنگ ہے اور یہ ایرانیوں کی جو گریٹ پاور تھی اس کو شکست دے چکے ہوئے ہیں. اب ایک جیتی ہوئی قوم 2 گریٹ پاوروں میں سے وہ سپر پاور کہلائے گی نا, تو وہ سپر پاور بن چکے ہیں, ان سے لڑنا ہے. سبحان اللہ. صحابہ نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق خدمت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان دنوں میرے حالات مالی طور پر اچھے تھے. میں نے کہا ابو بکر صدیق کو اگر جیتا تو آج جیتوں گا, اگر آج نہ جیت سکا پھر ابو بکر صدیق کو کبھی میں نے نہیں جیتنا. گئے اور مال کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا گھر میں چھوڑا, آدھا لے کے آگے. سبحان اللہ. سرکار نے پوچھا کم آتے تھا وہ کم اب کہتا, کتنا لے کے آئے ہو, کتنا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو. ان کا یا رسول اللہ میں نے مال کے 2 حصے کر لیے, میں تمام مال کا نصف لے کر کے آ گیا ہوں. آپ بارک اللہ فی کا وفیما اب کہتا فی بیتک, اللہ جو تو نے دیا اس میں بھی اللہ تمہیں برکت دے, جو گھر میں چھوڑ کے اس کو برکت دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا لائے ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو. ان کا گھر میں جھاڑو دی, جو گھر کی سوئیاں اور دھاگے کہیں کونے میں کھوئے ہوئے تھے وہ بھی جھاڑو دے کے اکٹھا کر کے لے کے آ گیا ہوں. سبحان اللہ. جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں کی ہیں, قرآن بھی ان کے قصیدے پڑھتا ہے, سوسائٹی بھی ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, اور قیامت کے میدان میں ان کے جھنڈے بلند ہو گئے. سبحان. آپ نے فرمایا کہ کم آتے تھا وہ کم اب کہتا. ان کا آتے تھے بے جمیع مالی, سارا مال لے کے آ گیا. ان کا گھر کیا چھوڑا ہے, ان کا ابقیت اللہ و رسولہ. ابو بکر صدیق تیرے عقیدے پر قربان, رسول تو سامنے کھڑا ہے. کہتے گھر میں اللہ چھوڑ کے آیا ہوں, اس کا رسول چھوڑ کے آیا. بتاؤ بکر صدیق تمہارے عقیدے کے تھے یا ہمارے عقیدے کے تھے؟ اگر حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ان کا نہ ہوتا تو یہ کہتے کہ میں نے گھر میں اللہ چھوڑ کے آیا ہوں, لیکن رسول کا نام کبھی نہ لے کے. رسول کا نام جب انہوں نے لیا تو معلوم ہو گیا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے گھر میں بھی میری سرکار موجود ہیں, ادھر بھی میری سرکار. اب جناب کافی منزلیں چل چکے, یہ دونوں آدمی لشکر میں نہیں ہیں. دیکھیں مدینے والی سرکار اپنی کمیاں کس طرح پوری فرماتے ہیں. سرکار کا جو مشن ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے اپنے قبضے میں ہے. کمی کو پورا کرنا چاہیں تو کرتے ہیں. کوئی راستے پر جا رہا ہے, راگیر ہے, آپ نے اس کو دور سے ہی دیکھا, فراکن ابا ذرن, ابو ذر ہو جا. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہ قانونیت کی شان یہ صرف سرکار کی ہے, باقی کسی نبی کی نہیں. کیا بات. جو ٹرانسمیٹیشن کہتے ہیں نا, ٹرانسمیٹیشن یعنی حقیقت کا تبدیل, قلب ماہیت کر دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتھر کو سونا بنا دینا, سونے کو پتھر بنا دینا, اس کا نام انگریزی میں ہوگا ٹرانسمیوٹیشن, قلب ماہیت. آج ہمارے کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. سبحان اللہ. اگر ایک آدمی کسی کیمیاوی تجربات کے ذریعے سے پیتل کا سونا بنا دیتا ہے, اس کو بازار میں بیچتا ہے, اس سے مکان خریدتا ہے, سامان خریدتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ ہمارے فقہا لکھتے ہیں یہ حرام ہے. اللہ اکبر. کیوں کہ قلب ماہیت کرنا یہ نبی کا کام ہے. اللہ. الکے عصاک, لاٹھی پھینک. سبحان اللہ. لاٹھی پھینکی, فلما رأى تهتز كأنها جان والله مدبرا, سبحان اللہ. وہ سانپ بن کے لہرانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر دہشت طاری ہو گئی. اللہ کہا خذ ولا تخف سنعيدها سورتها الاولى سیرتها الاولى, اس کو پکڑ لے, گھبرا نہیں, اس کو عنقریب ہم پہلی حالت میں لے آئیں گے. قلب ماہیت کرنا یہ نبی کی شان ہے. سرکار فرماتے
کن ابا ذرن، اور صدقے ابو ذر ہو جا۔ اللہ جناب اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، سبزی لینے جا رہا ہے، قربان جائے۔ کسی کام سے جا رہا ہے، یہ کسی کام سے جا رہا ہوں، کہ کسی بھی کام سے جا رہا ہوں، لیکن اس وقت ادھر آ جاؤ اور ابو ذر بن کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ ہاں جی، اللہ قطرہ بنج پہ دریا میں پھر او کون کہاوے، وہ جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ اوگو بن جاوے۔ سبحان جناب جاتا جاتا راہی ابو ذر بن گیا، اور صدقے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی ڈیوٹی پوچھنے لگا، فرمایا یہ میمنہ ہے، سبحان اللہ اس کو تو سنبھال لے۔ ایک اور آدمی جا رہا ہے، فرمایا کون ابا خیسمہ، تو ابو خیسمہ ہو جا۔ جی میں کسی کام سے جا رہا ہوں، کہا یہ مجھے اس کی کوئی بادر نہیں کہ تو کس کام جا رہا ہے، اس وقت تجھے ابو خیسمہ ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ گھر سے پتہ نہیں کیا بن کے آیا، کہاں جا رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تو ابو خیسمہ ہو جا، جناب فٹافٹ ابو خیسمہ ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی دیکھا سرکار اپنی ضرورتوں کو کس طرح پورا کر دے، ابو خیسمہ بن کے لشکر میں نہیں آیا، یہ سرکار دو عالم السلام کی زبان سے نکلا ہے ابو خیسمہ ہو جا۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری شریف حدیث قدسی ہے، لا یزالو یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ نفلی عبادتیں کرتے کرتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے لگاتار، سبحان اللہ حتیٰ کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن جب اس سے مجھے محبت ہو جاتی ہے کن تو بصرہ الذی یبصر بہ، اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، فرمایا اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ کن تو بصرہ الذی یبصر بہ، اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ آپ کو کہے اللہ والے دور کس طرح دیکھ سکتے ہیں، رب کہتے ہیں جن کی آنکھیں میں بن گیا ہوں ان کے لیے دور قریب کا دیکھنا کیا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ یہ نبی کی شان نہیں، یہ نبی کے غلام کی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو جس کے غلاموں کی یہ شان ہے اس کی اپنی کیا شان ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا میں اس کی وہ کان بن جاتا ہوں، سمع الذی یسمع بہ، اس کے وہ کان میں بن جاتا ہوں سبحان اللہ جن سے وہ سنتا ہے۔ اب اللہ والوں کے قبر میں جانے کے بعد ہم کیوں عقیدہ رکھتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ سنتے ہیں، بے شک جن کو رب کہے ان کے کان میں بن گیا ہوں، تو خدا کے کان مٹی میں مل جاتے ہیں، ان کے وہ کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ خدا کے کانوں کے لیے دور اور قریب کا مسئلہ ہے۔ اللہ اور پھر فرمایا وہ یدہ التی یبطش بہا، اس کے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ دست پیر از غائبہ کو تانست، دست او جز قبضہ اللہ نے۔ سبحان اللہ حدیث قدسی ہے، خدا اس کا متکلم ہے، سرکار اس کے راوی ہیں، سرکار روایت کرتے ہیں رب سے، کہتے ہیں رب نے فرمایا واہ رجلہ التی یمشی علیہ، میں اس کے وہ پاؤں میں بن جاتا ہوں جن پر وہ چلتا ہے، وہ لسانہ التی یتکلم بہ، اس کی وہ زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ باتیں کرتا ہے۔ آدمی کے منہ میں نظر آتی ہے زبان ہے، پر وہ میں بن جاتا ہوں۔ اب جس وقت رب اس کو کہے وہ میں ہوں، میری اس کی زبان میں بن گیا ہوں، اب وہ کہے کن ابا ذرن، ابو ذر ہو جا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر ماننا پڑے گا ابو ذر ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ تو اس پر دور حاضر کی جو چبلیں ہیں نا، سچ 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 وہ اعتراض کرتے اس میں حلولیت کے معنی پائے جاتے ہیں، خدا آ کے بندے میں حل ہو گیا ہے، جس طرح کہ دودھ میں چینی ڈالو تو وہ حل ہو جاتی ہے، اس میں عقیدہ حلولیت ہے۔
اگر تو وہ کہے نا کہ میں اللہ ہوں جی پھر الوہیت بنتی ہے. رب کہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اور وہ اللہ کا بندہ بن کے ایسا کرتا ہے. لا یزالو عبدی یتقرب الیہ، لگاتار وہ نفلی عبادتیں کرتا ہے. یار فرضی باتوں میں ثواب زیادہ ہے، نفلی کے ذریعے سے قرب کیوں ملتا ہے؟ سبحان اللہ کب فرضی تو اس ڈر سے کرتا ہے اگر نہ کی تو پٹائی ہوگی. نفلی ازرے شوق کرتا ہے. شوق کی عبادت کی اور قیمت ہے، ڈر کی عبادت کی اور قیمت. سبحان اللہ اللہ اب دونوں جناب میمنہ میسرہ پر کھڑے ہو گئے. اب ذرا دیکھیں 33,000 کا لشکر 3 لاکھ کے گلے پڑنے کے لیے اس کے گھر جا رہا ہے. اللہ راستے میں جاتے جاتے سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے کہ سرکار نے ایک پہاڑی کے دامن میں ڈیرا لگایا. سرکار نے چند صحابہ کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں بھیجا کہ تم اس پہاڑی کی پرلی طرف جاؤ. وہاں عقیدر نامی جو اس ریاست کا راجہ ہے وہ اس وقت گور خر کا شکار رات کو کر رہا ہے چاندنی میں. گور خر اونیگر اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. گور خر کو لوگ سمجھتے ہیں زیبرے کو کہتے ہیں. زیبرا نہیں، زیبرا حرام ہے، لیکن وہ جو جنگلی گدھا ہے نا اونیگر جس کو گور خر کہتے ہیں وہ حلال ہے. اس کا شکار کر رہا ہے، تم اس کو جاؤ اور گرفتار کر کے لے آؤ. اللہ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہاں جی اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ اکیلا ہے، سبحان اللہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ گورخر کا شکار کر رہا ہے. لیکن اس بات کا ثبوت تو ہے کہ اس کے پاس کوئی جنگی ہتھیار ہے ضرور، کیونکہ بڑا وزنی جانور ہے جس کے شکار کے لیے نکلا ہے. تو ممکن ہے وہ مزاحمت کرے، فلاں اس کو گرفتار کر کے لے آؤ. سبحان اللہ کسی سے ابھی نے یہ نہ کہا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ 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 کہا دیوار تو کیا چیز ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے ہے. سبحان اللہ اور سیرت النبی جو ابن ہشام کی ہے اس کو کمزور بھی نہیں کہہ سکتے. سب سے پہلی سیرت کی کتاب سبحان اللہ جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے. وہ آپ نے جو حوالے جات کے بھی سارے تلاش کر کے رکھے ہوئے. تو جاؤ جا کر اس کو گرفتار کر کے لے آؤ. مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں کورس میں لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ اس لیے کوئی چول اس کو انکار نہیں کر سکتا. اس کو ماننا پڑے گا. یہ سچی کتاب ہے اور سچے واقعات ہیں. سبحان اللہ اب جناب جا رہے ہیں دنیا کی سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے. بندہ کل 33,000 ہے اور جا رہے ہیں. راشن کا کیا بندوبست ہے اللہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے. اللہ اٹھا ساکیا پردہ اسرار سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. کس جوش خروش کے آدمی ہیں جب انہیں پتہ چلا نبی کی زبان سچی ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس وقت انہیں یہ بھی پتہ چل گیا میدان ماریں گے، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا چلتے چلتے بات یار لٹک رہی ہے، کچھ دیر نہ ہو جائے. اس کی تہ میں اور اسرار نکل کے سامنے آ رہے ہیں. سبحان اللہ اس کو گرفتار کر کے لے آئے. وہ سرنڈر ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں، سبحان اللہ میں آپ کی ایک اسٹیٹ بن جاتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیجئے. چنانچہ اسلام کی ایکسیڈنگ اسٹیٹس میں اس کا بھی نام بولتا ہے. سبحان اللہ جاتے جاتے صرف اتنی بات پر کہ وہ گورخر کا شکار کر رہا ہے، تم جاؤ گرفتار کر کے لے آؤ. سبحان اللہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کو گرفتار کس طرح کریں گے، اس کے پاس تو ہتھیار ہوں گے. جب وہ بادشاہ اس ملک کا آیا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ اس کے آرمی بھی ہوگی. کسی نے نہیں پوچھا. نبی کی سچائی پر ان کو اتنا یقین آیا، واہ جی واہ ہے پہاڑ کے پیچھے ہے، سبحان اللہ گئے سچ میں گورخر کا شکار کر رہا ہے. آ کے اس نے اطاعت قبول کر لی، سبمیشن کر گیا. اب پہلی فتوحات مل گئی، جی اب اس سے آگے بڑھتا ہے. جب وہاں پہنچے تو جو اس کا شرحبیل نامی انچارج ہے وہ میدان میں باہر نکلنے سے انکار کیا. اس نے اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ 3 لاکھ کی آرمی اس کے ساتھ ہے اور سپر پاور کا وہ ایک با اختیار وائسرائے ہے، وہ میدان میں کیوں نہیں نکلا؟ سبحان اللہ کہ دراصل اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی زبان کے ایک سچائی کو دخل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
چھٹے سال ہجرت میں اس کا نام ہے سند الوفود. سرکار نے ڈیلیگیشنز بھیجے، ان میں جو دیا کلبی ہیں اس ڈیلیگیشن کے انچارج ہیں، مگر ساری سوسائٹی میں خوبصورت ترین آدمی ہے. جب کبھی جبریل امی انسانی صورت میں آتے تو دیا کلبی کی شکل میں آتے، کیونکہ اس نے صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے. جی مرزا قادیانی پٹوارا ہے کسی کو سا گرام بڑا ہے تو ڈنگر بھی کلے تلائی تو نسی کے شن. اس نے صورت جو ہے ہمارے عقائد کی کتابوں کا یہ مسئلہ ہے، سبحان اللہ. نبی کو ساری سوسائٹی سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے کیونکہ اس نے صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے. سبحان اللہ. حضرت دیا کلبی کو اس ڈیلیگیشن کا انچارج بنایا. جب وہاں گئے تو اس ہرقل نے پوچھا، اس کا اصلی عربی میں جو تلفظ ہے وہ ہرقل ہے. عام طور پر اردو میں ہرقل اس کو لکھ کر کے لکھتے ہیں، جس کو انگریزی میں ہرکلیز کہتے ہیں. یہ سائیکل جو بنا تھا ہرکلیز اسی کے نام پر بنا تھا. تو اس نے کہا تمہارے نبی کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کی نشانی ہے مہمان آئے خود فاقہ بھی رہے، مہمان کو فاقہ نہیں رہنے دیتا، اس کو بوجھ بھی نہیں سمجھتا، اچھے سے اچھا کھانا مہیا کرتا ہے. کہا اور اس میں کیا خوبی ہے؟ کہا اس میں ایک یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے نیاز مندوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہے. سبحان اللہ. کہا اس پر ایمان لانے والے کیسے ہیں؟ کہا اکثر غریب لوگ ہیں. اللہ. کہا جو مسلمان ہوئے مرتد ہوتے ہیں نہیں، ان کا بہت شاذ و نادر مرتد ہوتے ہیں، نہیں تو جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے کہتا ہے ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر. سبحان اللہ. اس نے کہا یار آج مکے سے ایک تاجر آیا ہوا ہے، اس کا ابو سفیان نام ہے، اس کو بلاتے. اس کو بلایا. جناب ابو سفیان کے بارے میں بخاری کا متن بتاتا ہے، کہتا ہے یہ سارے عربی جو جاننے والے ہیں یہ موجود نہ ہوتے تو جتنی میری قوت تھی میں ساری جھوٹ پر استعمال کرتا، جھوٹی باتیں کرتا. لیکن یہ سارے عربی جانتے تھے میں جو بھی بات کرتا تھا یہ موقع پر تھے یہ رد کرتے، اس لیے مجھے سچ بتانا پڑا. اس کو میں نے کہا، وہ کہتا ہے میں نے بادشاہ سے کہا ایک انوکھی بات تو میں بتاؤں. وہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں مکہ شریف سے، راتوں رات وہاں نبیوں سے ملاقاتیں کی، راتوں رات میں واپس آ گیا. سبحان اللہ. دیکھیں اتنا بڑا جھوٹ بھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ راتوں رات گیا ہے، تیز ترین سواری مہینے لگا کے جاتی ہے، تو یہ راتوں رات گیا راتوں رات واپس آیا. اللہ اللہ. اس وقت اس نے کہا یار ایک رجسٹر لاؤ. رجسٹر لایا گیا. کہا ایک کیس چلا تھا بیت المقدس کے اسقف کے بارے میں، جو ان کے چرچ کا انچارج ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا اسقف، اساقف اس کی جمع ہے. رجسٹر بلایا گیا. انہوں نے کہا اس تاریخ کیس چلا تھا اس پر کہ دیکھنے میں آیا کہ اس رات دروازہ بند نہیں کیا گیا بیت المقدس شریف کا، کیونکہ دیوار بیٹھ گئی تھی اور بہتری کوشش کی لیکن دروازہ بند نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کل اس کو دیوار کو اکھاڑ کر کے نئے سرے سے بنائے گے، دروازے کو پھر فٹ کریں گے. کہتے صبح کے وقت دیوار نہیں اکھاڑنا پڑی، خود بخود دروازہ بند ہو گیا. سبحان اللہ. اس اسقف نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے خود دیکھ لیا، میں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، خود بخود ٹھیک ہو گیا. لیکن پاؤں کے نشانات نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نبیوں کی آمد تھی، سرکار کی تشریف آوری کے لیے استقبال کے واسطے اندر داخل ہوئے، دیواروں سے اونچے ہو کے سرکار کو دیکھتے رہے، اس وجہ سے وہ پاؤں کے نشان تھے. سبحان اللہ. کہتا ہے بعد میں وہ اسقف بے گناہ ثابت ہوا تھا. ڈیٹ یہ وہی ہے جو تم بتا رہے ہو. وہ دیکھا وہ جو نبی نے کہا میں گیا ہوں، اس کی اس سچائی کی وجہ سے ہمارا تاریخی ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ سچا تھا، واقعی وہ گیا تھا. آگئی بات سمجھ میں؟ نبی کی سچائی صدق نبوت کی دلیل ہوتی ہے. تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد کا دن منانا یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ وہ سچے نبی تھے اور ان کے غلام سچے ہیں. کسی بھی بڑے سے بڑے فنکشن پر لوگوں کو جمع کرو، اتنی تعداد میں
نہ ہندوؤں سے، نہ سکھوں سے، نہ مسلمانوں سے، نہ وہابیوں سے، نہ شیعوں سے، کسی سے بھی اتنا بڑا جلوس نہیں بن سکا۔ اس کا مطلب یہ سرکار کو وہی مذہب پسند ہے جو ہمارا مذہب، سبحان اللہ وہی دین ان کا ہے جو ہم نے پیش کیا ہے، سبحان اللہ اور اس پر اتنی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، یہ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اب وقت اختتام پذیر ہو گیا، میں اجازت چاہتا ہوں۔